ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ زندگی میں کیا کیا دیکھا اللہ کی بارگاہ میں کیسے سنائیں گے پڑھ کے؟ وہ دن کا خیال تو کر لو ذرا، وہ دن کا خیال تو کر لو، کیا بتائیں گے؟ یہی وجہ تو تھی ہمارے بزرگوں کی اتنی احتیاط تھی دیکھنے کے معاملے میں، اتنی احتیاط تھی کہ نگاہیں نیچی رہتی تھی۔ ایک دن سیدنا داؤد تائی کو کسی نے پوچھا، داؤد آپ کے گھر کی چھت نہیں ہے؟ حضرت داؤد تائی یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، سیدنا داؤد تائی پوچھا آپ کے گھر میں چھت نہیں ہے؟ واللہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ چھت ہے کہ نہیں ہے۔ کہا کتنے سال سے رہے ہو؟ کہا 40 سال سے رہ رہا ہوں۔ کہا 40 سال سے رہے ہو، چھت نہیں پتا نہیں؟ فرمایا اوپر نگاہ اٹھانے کا کبھی موقع ہی نہیں آیا؟ تو میں نے سوچا کہ بلا ضرورت نظر کیوں اٹھاؤں، اس لیے میں نے کبھی اپنے گھر کی چھت کو بھی نہیں دیکھا۔ جتنے جن کے تقوی پرہیزگاری کا حال یہ تھا کہ وہ گھروں کی چھت کو نہیں دیکھتے تھے، آج تو بڑی معذرت کے ساتھ یوٹیوب پر جا کر کے وہ مناظر سرچ کیے جاتے ہیں جس کا آج ہم ذکر نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کون کیا دیکھتا ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ ہر آدمی اپنے آپ میں ڈوب کر سوچے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، میرے ہمدرد مت بنو، میں آپ کا ہمدرد بنوں یا نہ بنوں 2 نمبر کی بات ہے، اپنے آپ کے ہمدرد بن جاؤ۔ میری قوم کے جوانوں، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر اللہ کا عذاب ہم برداشت کر سکیں۔ اگر میرا اللہ شہد کی مکھی بھی بھیج دینا قبر کے اندر تو بھی ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ شہد کی مکھیوں کا عذاب دیا جائے گا، یہ کہا گیا کہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہوں گے کہ 70 سال کی لمبائی میں جتنا اونٹ دوڑ سکتا ہے، گھوڑا دوڑ سکتا ہے، اتنے لمبے لمبے بچھو اور سانپ ہوں گے، اور وہ ایک ڈنک مارے گا تو انسان زمین 7 طبق زمین کے اندر دھنس جائے گا۔ سوچو تو اللہ کا عذاب کیسے اٹھا سکیں گے، برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہماری آنکھوں کے بارے میں پوچھے گا، والفؤاد، دلوں میں کیا پلان تھے؟ لوگوں سے ملتے تھے تو ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، دلوں میں بغض رکھتے تھے، سینے ملاتے تھے، سینے دل نہیں ملاتے تھے، زبانیں میٹھی تھی، دل بھیڑیوں کی طرح تھے۔ اللہ فرمائے گا دل میں کیا تھا، ہم اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے۔ ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہتے رہے، بیٹا کہتے رہے، ویوائی کہتے رہے، یہ کہتے رہے، وہ کہتے رہے، لیکن دلوں میں بغض کینے رکھتے تھے۔ پوچھیں گے دلوں میں کیا تھا۔ اس لیے مومن کا دل آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے، بلکہ آئینے سے زیادہ صاف ہونا چاہیے۔ جن کے دلوں میں دوسروں کے لیے کینہ ہوتا ہے، نہ ان کے سر کے اوپر سجدے جاتے ہیں، نہ ان کے سر کے اوپر دعائیں جاتی ہے۔ دلوں کو پاک کرو، من کو پاک کرو، دل میں گندگی مت رکھو۔ پھر کہتا ہوں کسان ہو، جب تک کہ کھیت میں کانٹے ہوں گے کوئی بیج بویا نہیں جائے گا، جب تک کہ آوارہ گھاس ہوگی کوئی بیج بویا نہیں جائے گا، اسی طرح سے جب تک دلوں میں کینے کے کانٹے ہوں گے اللہ کی محبت کا بیج کیسے بو گے، مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کا بیج کیسے بو گے؟ اس لیے اس دن پوچھا جائے گا، اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے تیاری کر لو۔ آخری بات اور دل کی بات، آج سے پہلے جو ہوا سو ہو گیا، اب کیا کر سکتے؟ جو ہونا تھا ہو گیا، یہی ہے نا۔ علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کچھ بھی ہو گیا ہو توبہ کر لو، توبہ کر لو۔ اسی پہ اینڈ کر رہا ہوں، میں بھی آپ بھی۔ اور پھر ولی کا آستانہ ہے، ولیوں کے یہاں کی جانے والی توبہ پھر ہمیں نہیں دیکھا جاتا، ان کے صدقے بخشا جا۔ اور پھر ولی جہاں سید بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، اور پھر زمین کے اندر بھی ہو، زمین کے اوپر بھی ہو، اتنے سارے علماء و نائب رسول ہوں، تو پھر توبہ قبول ہی ہوگی۔ توبہ کر لو۔ لیکن ایک بات پھر کہتا ہوں، جو ہر جگہ کہتا رہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، توبہ نام کان کھینچنے کا نہیں، بہت مرتبہ کان کھینچے۔ توبہ نام گال پیٹنے کا نہیں، بہت مرتبہ گال پیٹے۔ توبہ نام استغفر اللہ صرف پڑھنے کا نہیں، بہت بار استغفر اللہ پڑھ لیے۔ توبہ نام ہے اس کا اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ ہو جانا، گناہوں پہ نادم ہو جانا، شرما جانا، اور اپنے اللہ سے عہد کر لینا کہ اے اللہ اب میں گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بس یہ عہد پھر مت توڑنا، اس کا نام توبہ ہے۔
اور بلکہ جب توبہ کے بعد گناہ کی یاد آئے، توجہ، توبہ کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، توبہ کے بعد اگر گناہ کی یاد آئے تو لذت نہیں ملنا چاہیے، افسوس ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کیوں تھا۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا یار جوانی میں کیا مزے تھے، حج کر کے آ گئے، کیا مزے تھے یار اس وقت کالج کی زندگی میں، کیا ہم نے گل چھرے اڑائے۔ یہ توبہ نہیں ہے، یہ توبہ نہیں، نادمی نہیں، توبہ نام ہے شرمندگی کا، توبہ نام ہے ندامت کا۔ آپ بہت سنجیدگی سے سن رہے ہیں، اگر آپ اجازت دے تو ایک توبہ کا ذکر کر دو، اگر اجازت ہو تو توبہ کا ذکر کر دو۔ مجھے بہت پسند ہے یہ ذکر، بہت پسند ہے، اس لیے کہ اس گفتگو کے بعد میں نے دیکھا کہ کئی لوگوں نے توبہ کی اللہ کے کرم سے، اس لیے میں چاہتا ہوں اگر مجھے لوگوں کی بوریت کا خیال نہ ہوتا، احساس نہ ہوتا، تو میں اس کو یعنی کہ پھر بہت بیان کرتا، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بات ڈبل نہ ہو جائے تاکہ لوگ بور نہ ہونے لگے، لیکن کہیں بھول جاتا ہوں تو پھر ہو جاتا ہے۔ میں نے باپو کو کہا کہ بھول جاتا ہوں تقریر کر کے تو کہیں ہو جاتا ہے، ہو جائے تو آپ معاف کر دیا کریں، حالانکہ اگر ڈبل ہو جائے تو پھر بھی اس میں برکت ہے، کم سے کم سننے کی برکت تو مل ہی جانی ہے۔ مجھے بہت پسند ہے اور بہت اس سے زندگیاں بدلی اللہ کے کرم سے۔ توبہ شرمندہ ہونے کا نام، پھر گناہ کتنے بھی بڑے ہو، کتنے بھی بڑے گناہ ہو، اگر شرمندگی مضبوط ہے، ندامت مضبوط ہے، دل کے اندر احساس گناہ ہے، تو پھر گناہ نہیں دیکھے جاتے، احساس دیکھا جاتا ہے، شرمندگی دیکھی جاتی، دو ہی آنسو پھر پوری زندگی کے گناہ ختم کرنے کے لیے کافی ہوتے، پھر کتنا ہی بڑا ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب میں اتنے بڑے گناہ کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ انشاءاللہ اس مجمع میں شاید ایسا کوئی بندہ نہیں ہوگا، اتنا بڑا گناہ۔ ایک شخص، ایک جوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھا، اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا، میں بطور مفہوم پیش کروں گا اپنے الفاظ کے جامع میں، وہ خاک ڈال رہا تھا اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا۔ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے، اس نے کہا عمر میری سفارش کر دو حضور سے کہ حضور مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے معافی کی دعا کر دیں۔ فاروق اعظم گئے، کہا سرکار ایک بندہ ہے جو دروازے پڑا سر پہ خاک ڈال رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور سے عرض کرو کہ حضور میرے لیے دعا کریں کہ میری معافی ہو جائے اور حضور بھی مجھے معاف کر دیں۔ فاروق اعظم سے سرکار نے کہا بلاؤ اس کو، کون ہے وہ آیا، وہ جوان۔ سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آقا نے کہا ہوا کیا؟ کہا حضور بس اتنا ہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میری توبہ قبول کر لے۔ اب حضور علیہ السلام کو چونکہ آگے کی امت کے لیے راستہ بتانا تھا نا غیب دہ نبی کو، تو سرکار نے تجھ سے ہوا کیا ہے وہ بتا۔ حضور مجھے شرم آ رہی ہے، میں کیسے بتاؤں، میں کیا عرض کروں آپ سے؟ آقا نے کہا ہوا کیا تیرے گناہ آسمان کے تاروں سے زیادہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ زمین کے ذروں سے زیادہ؟ ہاں۔ سمندر کی جھاگ سے زیادہ؟ ہاں۔ پھر آقا نے کہا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے زیادہ ہے تیرے گناہ؟ رونے لگا۔ راستہ حضور ہی نے بتایا، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اللہ حافظ۔ اللہ کی رحمت سے زیادہ، وہ کچھ نہیں جواب دیا، رونے لگا۔ وہ پوچھا کیا ہوا بتا تو صحیح۔ اس نے عرض کیا آقا میں کفن چور ہوں اور میں نے 999 لوگوں کے کفن چرائے تھے، اور 1000واں کفن جب میں چرانے کے لیے گیا تو میرے ساتھ ایک بڑا عجیب حادثہ ہو گیا۔ ایک تو کفن چرانے ہی بہت بڑا گناہ تھا، حالانکہ اب شاید کوئی کفن نہیں چراتا ہو کیونکہ کپڑوں کی بڑی افراط ہے۔ اب اس دور میں ہاتھ سے کپڑے بنے جاتے تھے تو لوگ کفن بھی چرا کے بیچ دیتے تھے، بکتے تھے چوری ہوئے کفن بھی۔ عجیب دور سے بھی لوگ گزرے ہیں، آج بہت کپڑا افراط ہے، بہت کہ آج کل تو کپڑے سے زیادہ شاید کوئی چیز افراط ہو، بہت کپڑے سستے بھی ملتے ہیں۔ تو کہا کہ جو گورکن ہوتا ہے قبر کھودنے والا، اس سے بھی میری پارٹنرشپ تھی اور وہ مجھے آگے اطلاع دیتا تھا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، آج آ جانا، وہ نشان لگا دیتا تھا۔ یہ جو حدیث مبارکہ میں الفاظ بظاہر نہیں آئے ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے بات۔
اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں تاکہ حدیث پاک کا تقدس بھی قائم رہے اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے. جو لکھا ہے من ون میں ویسے پڑھ کے تو نہیں سنا سکوں گا ورنہ پھر ہم سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس سے میرے پارٹنرشپ تھی, میرے اس سے شرکت تھی کہ میں بتاؤں, وہ مجھے بتائے کہ, اور پھر میں آ کر کے کفن نکال لیتا تھا, بیچ دیتا تھا, میں اس کو کچھ رقم دے دیتا تھا. ایک دن اس نے مجھے اطلاع کی آج بہت مالدار گھر کی لڑکی کا انتقال ہوا ہے اور کفن جو ہوگا وہ دیبا کا ہوگا. اس زمانے میں جیسے آج ہمارے یہاں جو ہے وہ بہت قیمتی کپڑے ہوتے ہیں نا, کچھ مخمل ہے, یہ ہے, وہ ہے, پتہ نہیں کیا کیا, سب